السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ میں ایک انتہائی مستند تعلیمی ادارے میں اس وقت موجود ہوں۔ مجھے اس حوالے سے سب سے پہلے اپنے محترم دوست ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا مشکور ہوں کہ آج مجھے آپ حضرات سے انہوں نے ملنے کا موقع عطا فرمایا۔ محترم ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں صرف مختصر ایک جملہ کہوں گا کہ اس وقت میڈیا پر اہل حق علماء کی بڑی ضرورت ہے، اور پاکستان میں اس وقت 4 سے 5 ایسے افراد ہیں کہ جو الحمدللہ اہل حق کی بہت بڑی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کو شامل کیا۔ اللہ پاک آپ کا سایہ دیر و قائم و دائم رکھے۔ مجھے یہاں آتے ہوئے انتہائی خوشی ہوئی، اور خاص طور پہ جو 7 to 10 ایئرس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جب ان کی تقریر میں سن رہا تھا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اگر مودی ان لوگوں کو دیکھ لے تو کبھی پاکستان پہ دوبارہ حملے کی ہمت نہیں کریں گے۔ اور یقین جانے کہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ میں ججمنٹ کیسے کروں، باوجود یہ کہ ہم کورٹوں میں عدالتوں میں جا کے کام آسان تھا، لیکن یہ کام آج بڑا مشکل تھا، کیونکہ ہر ایک آ کے اپنی مثال آپ تھے ماشاءاللہ۔ اور سر میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں، جہاں میں الحمدللہ خطیب بھی ہوں، وہاں ایسے ادارے کی بڑی ضرورت ہے، یعنی بڑی شدید کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہاں کے لوگ آ کے اکثر کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی ہمت کریں تو وہاں پر بھی اس طرح کے ایک ادارے کے قیام کے لیے کوشش کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنائے، پھر انسان پہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ میری نعمتیں کاؤنٹ کرنا چاہو تو کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور پھر آخر میں یہ انڈیکیشن کی کہ ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان ناشکرہ ہے کہ یہ میری نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ پھر کئی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے قرآن میں انسان کے بارے میں بتائی کہ میں نے یہ نعمتیں کی، یہ نعمتیں کی۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے وہ انسان کو اللہ پاک نے آزاد پیدا کیا، اور اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں۔ آج جو امت مسلمہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہے، ان لوگوں کی حالات پہ نظر رکھتے ہوئے انسان کو اس نعمت کی بڑی قدر ہوتی، اور اس نعمت کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہے۔ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو بر صغیر پاک و ہند میں ہندو اور انگریزوں نے، ان 2 قوموں نے مسلمانوں سے صرف مسلمان ہونے کا حق نہیں چھینا تھا، بلکہ مسلمانوں سے انسان ہونے کا حق چھین لیا تھا۔ ان کی جو سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی کسی قسم کی آزادی کا ان کو کوئی حق نہیں دیا تھا، اور وہ مسلمان کو تھرڈ نیشن کے طور پر بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آج جو ہم جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، پھر خاص طور پہ اس سال اللہ رب العزت نے اور زیادہ جو ہے پاکستان کو اور اسلام کو اللہ رب العزت نے ترقی دی، تو اس پہ اللہ پاک کا جتنے بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور اس کے حوالے سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی آزادی کے 70 ڈیز بعد، عید الاضحیٰ کا دن تھا 24 اکتوبر 1947 کو، انہوں نے ایک میسیج دیا تھا۔ ایک جگہ پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ میسیج دیا تھا کہ اس وقت ہم لوگ جو ہے جس جگہ پر ہے تو چاروں طرف سے بادلوں نے گھیر رکھا ہے، لیکن ہم ان بادلوں کے خوف سے اپنی سفر نہیں روک سکتے، لیکن آج یہ وقت ہم سے ابراہیم کی قربانی مانگ رہا ہے۔